جو لڑائی ہوئی ہے مجھے اس میں حر بھی نظر آ رہا ہے, مجھے اس میں حبیب ابن مظاہر بھی نظر آ رہا ہے, مجھے اس میں اپنا جان بھی نظر آ رہا ہے, مجھے اس میں وہ سارے کردار نظر آ رہے ہیں. اور پھر وہ علی خامنائی نے جس طرح سے شہادت دی ہے اس میں کسی نے جناب شہزادہ علی اکبر کو فالو کیا ہے جوانی کی شہادت, کسی نے شہزادہ علی اکبر اصغر کو فالو کیا ہے بچپن میں سنے, اور جو خواتین جو بچیاں سکول بمنگ میں شہید ہوئی ہیں اس میں بی بی سکینہ کو انہوں نے جو ہے فالو کیا. میں تو یہ حیران ہوں کہ بالکل وہی واقعہ دہرایا گیا ہے, فرق صرف اتنا ہے وہاں لاشوں کو پامال کیا گیا گھوڑوں کے سموں سے, یہاں بارود سے. جی ہاں, اور دس از ناٹ دی اینڈ, دس از جسٹ دا بگننگ. بالکل ٹھیک. یہ ابھی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال کے بعد بھی ہماری وہ دشمنی اور وہ جو ہمارے خلاف ان کی بغض ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا. ٹھیک, یہ ایک ٹیمپریری معاہدہ ہے ضرور ہے, لیکن بے خبری نہ رکھیں, یہ پھر دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارا یقین نہیں ہے ان کے اوپر. ہمارے لیے قرآن نے کھلے طور پہ کہہ دیے یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں, تو یہ ہیں. ہاں, اس طرح کے واقعات جب بھی ہوں گے یہ ہماری تاریخ, ہماری اسلام کی تقویت کا باعث بنیں گے. ہمیں آگے کے لیے مزید چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہوگی. ہمارا جب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, تو وہ کچھ بڑی بات ہوتی کہ مسلمان بھی ایک ہوتے, جو مسلمان بھی ایک. ہاں, تو ہمیں شاید دوبارہ یہ ضرورت ہوگی کہ اب مسلمانوں کا ایک کنسورشیم پوری دنیا میں بنے, اور تاکہ وہ ہماری جو طاقت ہے, دیکھیں کچھ چیزیں اگر اسلام آباد ایکارڈ ہو سکتا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, ہو سکتا ہے, تو مسلم ایکارڈ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ہونے کی کوشش بھی ہوئی ہے کئی دفعہ, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بات ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگی کہ یہ مسلمان اس طاقت میں آ جائیں. اچھا سر, اس وقت 4 ممالک جو ہیں جی, جس میں یو اے ای, جس میں اسرائیل, جس میں انڈیا اور افغانستان, جی, یہ جو 4 ممالک ہیں یہ اس معاہدے کے حق میں کبھی بھی نہیں ہے. جی, اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ یہ اس میں سے کوئی عمر ابن سعد ہے, اس میں کوئی اپنا شمر ہے, اس میں کوئی اپنا کوئی امام حسین کے مخالفین میں سے ہے. یعنی دین اسلام کے جتنے مخالف ہیں دراصل وہی تھے نا, منافق. جی, منافقین تو ہمیشہ سے ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, قرآن میں ان کا ذکر ہے. ٹھیک, یہ انہوں نے جانا کہیں نہیں ہے, شکلیں بدلتے رہیں گے, منافقین بھی رہیں گے, لیکن اچھی بات تو یہ کہ مومنین بھی رہیں گے اور حق پہ چلنے والے لوگ بھی رہیں گے. ٹھیک, اچھا فرق صرف اتنا تھا. جی, میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا وقت شارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نا ذرا سمجھ آئے. آپ بڑی اپنا اختصار سے بیان کرتے ہیں اور بڑی بڑی بات کہہ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جس طرح سے علم تھا سب کو, وہ بھی علم تھا کہ امام حسین کی طرف جاؤں گا تو جان تو جائے گی, شہادت ملے گی. اس نے اپنے بیٹے کو بھی شہید کروایا, اپنے آپ کو بھی شہادت پیش کی. اسی طرح امام حسین چراغ گل کرتے ہیں, سب کو راستہ دیتے ہیں. بالکل جی, لیکن کوئی نہیں جاتا, سب کے سب وہیں موجود رہتے ہیں. سب کو پتا تھا کہ کل ہم نہیں ہوں گے جی, نماز ظہر کے بعد, سب شہادتیں ہو چکی ہوں گی. اس کے باوجود انہوں نے شہادت کو افضل جانا دنیاوی زندگی سے. اب فلسفہ شہادت صرف ہم اگر ایران سے لیں فار ایگزامپل, تو میں اس کو بہت درست بات نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک بات. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ آج ہمارے نوجوان جو ہیں جب بارڈر پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, یا وہ تو پہلے سوچ کے جاتے ہیں نا کہ شہادت ہونی ہے. جی, گھر میں کہہ کے جاتے ہیں کہ آخری سلام اگر آ گئے تو ٹھیک ہے, نہ آئے تو پھر ایک شہید کا سلام. تو پھر یہ شہادت کا فلسفہ جو ہے یہ دین اسلام کی روح ہے. بجا فرمائے, اور اس روح کو کیسے جو ہے وہ اپنے اندر قید کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو تو سب سے پہلے وہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پیر, پیغمبر, درویش, ولی, مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا. بالکل ٹھیک ہے. اور ایران نے تو چونکہ یہ لے لیا نا فلسفہ شہادت. جی ہاں جی, میں چاہتا ہوں ہمارے لیڈران بھی لے لینا, صرف ہماری فوج کی شہادتیں نہ ہوتی رہیں. وہ سرکار ویسا صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک ہلکا سا ٹویسٹ ہونا ہے آپ کی قوم میں, ساری کٹھی ہو جائے گی. جب یہ مجھے یاد ہے 2007-8 میں جب یہ زلزلہ آیا تھا جی, تو ساری قوم کٹھی ہو گئی. آج خدا نہ خواستہ یہ انڈیا کے ساتھ ہمارا
बॉर्डर छिड़ जाए, हम सारे फिर इकट्ठे हैं। हम 10 मई को इकट्ठे हुए हाँ जी, थे और हम अली खामनेई की शहादत के बाद भी इकट्ठे हुए जी हम सारे। तो हमारे लिए तो ये सारे जो वाक़यात जब हो रहे होते हैं ये तक़वियत का बायस होते हैं। जाना तो सब नहीं है, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम ज़ुबानी तौर पे तो कह देते हैं कि अगले सांस का नहीं पता, लेकिन सरकार वाले साहब कहते हैं कि गैर यकीनी हालात पे तकरीर करने वाले कितने यकीन से अपने पुख्ता मकान बना। यस, दिस इज द पॉइंट। हाँ। अब देखिए अशफाक मरहूम जनाब बाबा अशफाक, क्या बात है। और उन्होंने एक बात की कि यार ये क्या फसाद है कि यहाँ से जुलूस नहीं गुजरेगा, यहाँ से इमाम हुसैन का जुलूस नहीं गुजरेगा। वो कहते हैं मैं छोटा सा था तो मेरी माँ मीठा पानी बना के ना रास्ते में हम बैठ जाते थे जहाँ से ये जुलूस गुजरता था इमाम हुसैन का, तो मट्टी के प्यालों में हम देते थे। तो बड़े मजे से बात बताते थे कि हम थोड़े से फिर थोड़ा कुछ बेहतर हुए हालात, तो फिर हमने स्टील के गिलास इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और लेकिन वो मंजर वही रहा। फिर जब उससे बेहतर हुए तो फिर हमने शीशे के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, लेकिन हमारी रूहानी जो वो खिदमत थी उसमें कोई कमी नहीं आई। तो सर ये तो जज्बे की बात है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये यकीन है कि ये जान उसकी है हाँ। और उसने वापस लेके जानी है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम कहते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन मसरफ शहादत है। ठीक है।